السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر خوبی کا مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ ہر طرح کے اور تمام قسم کے درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وذریتہ اجمعین وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع قرآن پاک کا سیکھنا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 219۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابوذر، اگر تم صبح جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو، خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے سیکھنے کی کیسی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کلام اللہ شریف کی ایک آیت کا سیکھ لینا نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے۔ اب سیکھنا مختلف مدارج کا ہے، خواہ اس کے الفاظ سیکھے، ترجمہ، اس کا مفہوم اور معنی، اس کا مطلب سمجھے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ہی یہ موقع دیا کہ ہم تک یہ حدیث مبارکہ پہنچی ہے کہ قرآن پاک کا سیکھنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں آج کل ایک قاری صاحب ہمیں ٹائم دے رہے ہیں جو ہمیں تجوید القرآن سکھا رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ ان کی باتوں کو بہت توجہ سے سنیں، دوسروں کو بھی قرآن پاک سیکھنے کی طرف متوجہ فرمائیں۔ تو آج ہمارا اس سلسلے کا تیسرا سبق ہے، تو آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 3 ہے، اور کلاس نمبر 3 میں حرکات کے قواعد کو پڑھیں گے۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات قرآن پاک میں 90,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں، یعنی زبر زیر پیش قرآن پاک میں 90,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی کلاس کے ذریعے قرآن پاک کے 90,000 سے زیادہ حروف کو پڑھنے کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ صرف اتنا کیجیے گا کہ جو سبق پڑھایا جائے، جس طرح پڑھایا جائے، اس سبق کو اسی طرح پڑھیے گا۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یہ جو اتنا سا سبق ہے، صرف اتنے سے سبق کو اگر اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لیا جائے تو اتنے سے سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کے 90,000 سے زیادہ حروف کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے زبر کو حرکت کہتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے زیر کو حرکت کہتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے با، اور با کے اوپر یہ جو علامت ہے، اس علامت کو زبر کہتے ہیں، اور زبر قرآن پاک میں 50,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اب آپ اس علامت کو دیکھیے گا اور دیکھ کر پڑھیے گا زبر۔ اسی طرح یہ جو حرف ہے با، با کے نیچے یہ جو علامت ہے، اس علامت کو زیر کہتے ہیں، اور زیر قرآن پاک میں 35,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اب آپ اسے دیکھیے گا اور دیکھ کر پڑھیے گا زیر۔ اسی طرح یہ جو حرف ہے با، با کے اوپر یہ جو علامت ہے، اس علامت کو پیش کہتے ہیں، اور پیش قرآن پاک میں 8,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اب آپ اس علامت کو دیکھیے گا اور دیکھ کر پڑھیے گا پیش۔ تو یہ جو زبر ہے اور یہ زیر اور یہ پیش، زبر زیر پیش قرآن پاک میں 90,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، یہ پارہ نمبر 3 ہے، اور پارہ نمبر 3 کا یہ پہلا پیج، اور پہلے پیج کی صرف 3 لائنیں، ان 3 لائنوں میں یہ جو گرین کلر کے نشانات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نشانات زبر زیر پیش کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ کاف کے اوپر زبر، را کے اوپر پیش، سین کے اوپر پیش، لام کے اوپر پیش، فا کے اوپر زبر۔ تو یہ جو زبر زیر پیش ہیں، یہ قرآن پاک میں 90,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ یہاں پر آپ نے پڑھا زبر کو حرکت کہتے ہیں، پھر پڑھا زیر کو حرکت کہتے ہیں، پھر پڑھا پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اب یہاں سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو با ہے، با حرف ہے،
با ایک حرف ہے، یہ جو با ہے یہ ایک حرف ہے، اور با کے اوپر جو علامت ہے یعنی زبر کو حرکت کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ نے پڑھا زبر کو حرکت کہتے ہیں، تو با حرف کے اوپر زبر حرکت موجود ہے۔ اور یہاں پر آپ نے پڑھا جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، تو اس قاعدے کے مطابق یہ جو با ہے اسے متحرک کہیں گے، کیونکہ با حرف ہے اور حرف کے اوپر حرکت ہے، لہٰذا یہ جو حرف ہے یعنی با یہ متحرک ہے۔ اسی طرح یہ جو با ہے اسے بھی متحرک کہیں گے کیونکہ اس پر بھی حرکت موجود ہے۔ یہاں پر یہ جو با ہے اسے بھی متحرک کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی حرکت موجود ہے۔ تو جس حرف کے اوپر بھی کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے پڑھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اس حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر با کے اوپر زبر، یہاں پر با کے نیچے زیر، یہاں پر با کے اوپر پیش ہے، تو ان تینوں حروف کو دو مرتبہ میں پڑھوں گا تو آپ سنیے گا کہ انہیں میں نے بغیر کھینچے پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با بی بو، با بی بو۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں نون، زا اور لام ان تینوں حروف کے اوپر زبر ہے، تو اس پورے لفظ کو جب پڑھیں گے تو کسی بھی حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جیسے نازالا نازالا۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس میں تا کے اوپر زبر، زا اور دال کے نیچے زیر، تو اس لفظ کو بھی جب پڑھیں گے تو اس لفظ کے کسی بھی حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جیسے تازیدی تازیدی۔ لیکن اس لفظ میں میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو میم کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بقیہ جو دونوں حروف ہیں انہیں بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیسے مالکی مالکی۔ یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں ذال کے اوپر کھڑا زبر، ذال کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام اور کاف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیسے ذالکا ذالکا۔ اسی طرح یہاں پر ذال کے اوپر کھڑا زبر، تا کے اوپر بھی کھڑا زبر، ذال اور تا کو تو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، بقیہ جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہے انہیں بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیسے ذالک الکتاب ذالک الکتاب۔ تو یہاں سے جو آپ نے پڑھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، یقیناً آپ کو اس کا مطلب معلوم ہو چکا کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ یہاں پر ہے بغیر جھٹکا دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اسے جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے، جیسے ان تینوں حروف کو میں جھٹکا دے کر پڑھوں گا، با بی بو۔ تو یہ جو پڑھا گیا یہ جھٹکا دے کر پڑھا ہے، تو جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے بلکہ نارمل آواز میں پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے با بی بو با بی بو۔ یہاں پر لکھا ہے معروف پڑھتے ہیں، معروف پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ مجہول طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ جیسے آپ نے بہت سارے لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ جو لفظ ہے اسے کیا پڑھتے ہیں بعض لوگ؟ الحمدو۔ یہ دال کے اوپر پیش ہے، دو نہیں پڑھیں گے بلکہ الحمدو۔ اسی طرح بعض لوگ یہ جو لفظ ہے اسے پڑھیں گے للہ نہیں پڑھیں گے بلکہ للہ الحمدللہ۔ تو اس طرح پڑھنا معروف پڑھنا کہلاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے سبق پر جب پہنچیں گے اور قرآن پاک کے سبق میں انداز اور لہجے کو بہتر کرنے کے لیے جب پریکٹس شروع کریں گے تو آپ کے پڑھنے میں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ کی یہ جو کلاسیں ہیں ان کلاسوں میں آپ تجوید کے قواعد کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اتنے اچھی طرح یاد کیجیے گا کہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں۔ اگر یہ قواعد آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگے تب ہی جب قرآن پاک کے سبق پر پہنچیں گے تو آپ کے پڑھنے میں بہت زیادہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ گزارش ہے کہ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے دیے ہوئے آج کے سبق کو
कम से कम 20-25 मरतबा दोहराया जाए और साबका असबाक को 10-15 बार या इससे ज़्यादा दोहराया जाए, ताकि जब हम कुरान पाक की तिलावत पर आएँ तो उस वक्त और उसूल और रमूज़ और जितने भी कवानीन वो बता रहे हैं वो हमें अज़बर याद हों, तो इंशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक में बहुत निखार आएगा और हमारी तजवीद और तरतील इंशाअल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। बहरहाल मेहनत हमने खुद करना है, तो इसके लिए गुजारिश है कि मेहनत की तरफ तवज्जो दें और अपने दोस्त अहबाब को भी सेंड करें, ताकि वो भी कुरान पाक के कम से कम अल्फाज को सीखने वाले बन जाएं, ताकि हमारा शुमार तालिब इल्मों में हो जाए। ये तो हदीस पाक में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि या तो तालिब इल्म बनो या मुअल्लिम बनो। मुअल्लिम तो हम बन नहीं सकते क्योंकि हमने कुरान पाक को सीखा नहीं है, तो तालिब इल्म तो हम बन सकते हैं। अगर तालिब इल्मी के ज़माने में कोई गलती हो जाए तो रब ताला जल्ला शानुहु उसको माफ़ फरमा देते हैं। लिहाजा हमारा तालिब इल्मी के ज़माने में हमारे पढ़ने में कमी हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कमी को पूरा फरमा के अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाएंगे। गुजारिश है कि इन बातों को अपने दोस्त अहबाब अज़ीज़ व अक़ारिब तक पहुँचाएँ, उन्हें भी कुरान पाक को सीखने वाला और लोगों में सीखने का शौक़ पैदा करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको और हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।